کوئی بندہ غریب ہے یا امیر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، کوئی بندہ ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے، کوئی پیر ہے یا مرید ہے، ہر ایک میں یہ نقص پایا جاتا ہے۔ اس کو گرمی میں بٹھاؤ، جسم سے کیا نکلے گا؟ اونچی بولو۔ جب پسینہ نکلتا ہے تو پھر بدبو بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس عیب سے پاک بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ مبارک کثرت سے نکلا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ نکلتا ہی نہیں تھا، نہیں، پسینہ آتا تھا، لیکن بدبو نہیں آتی تھی، خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور خوشبو بھی کیسی؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ، اچھا یہ جو باہر والے بیٹھے اگر گفتگو بند کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ چند منٹ کی گفتگو ہے، آپ اگر توجہ سے سماعت فرمائیں، اگر بیٹھنا مشکل ہے تو آپ میرے قریب آ جائیں، جگہ یہاں کافی ہے خالی۔ آپس میں گفتگو نہ کریں، تھوڑی سی دیکھیں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے، صحابہ کرام سنتے تھے، اس طرح آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ پرندے آ کر ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بھی جاننا، ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے یا گنوانے کے لیے نہیں آئے۔ یار یہ تو اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس ہستی کے محفل میں بیٹھنے والے کو بھی آداب خدا سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں ہے۔ اگر بولو گے تمہارے اعمال کہیں سارے ضائع نہ کر دیے جائیں۔ تو بھائی ہم یہاں کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، گنوانے نہیں آئے۔ تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ میری چند منٹ کی گفتگو ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، خوشبو کے لیے پیسے نہیں، کیا کروں؟ میں کل دوپہر میں آ جانا کھلے منہ والی شیشی لے کر۔ حاضر ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم بازو مبارک پر ایسے ہاتھ پھیرا اور چند قطرے پسینہ مبارک کے اس میں ٹپکا دیے۔ ادھر دست اقدس پھیرا، چند قطرے پسینہ مبارک کے ٹپکا دیے۔ فرمایا جاؤ جا کر اپنی بیٹی کو لگا دے۔ بیٹی کو لگایا، بیٹی میں سے خوشبو آنے لگ پڑی۔ تو بھائی خوشبو تو عام عطر بھی لگاؤ گے خوشبو آئے گی، لیکن سرکار کے پسینہ مبارک کا کمال دیکھو۔ فرمایا اس دلہن کو لگا، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے آگے بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سارا گھر ہی خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے۔ اچھا کبھی آپ نے کسی بڑے اسکول، اچھا اس کو یار اور کم کریں، بالکل اتنی آواز ہو کہ کان میں جائے۔ اچھا چلو، اچھا ایک آپ نے شاید کبھی نہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جاؤ یا اسکولوں میں جاؤ نہ، لکھا ہوتا ہے ڈونٹ اسپٹ، تھوکنا منع ہے۔ تھوکنا، اونچی بولو۔ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیوں نہ تھوکوں؟ کہنے لگا بابا جی آپ تھوکو گے بیماری آئے گی، میں تھوکوں تو بیماری، آپ تھوکے تو بیماری، میرے آقا کا لعاب دہن آ جائے تو بیماریاں ہی دور ہو جائیں۔ یار ایک نا آپ کو بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہ جب ہم پانی کنواں کھوتے ہیں نا تو اگر پانی کڑوا نکل آئے، کیا نکل آئے، اس میں آپ شکر ڈالو، چینی ڈالو، اس کی کڑواہٹ ختم۔ اس لیے بزرگ فرمائے کوڑے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 منا گڑ پائیے نہیں، 100 من گڑ ڈالو، کوڑا کھو میٹھا
اونچی بولو یار. کوڑا خوں میٹھا اور میرے آقا کا لعاب دہن آ جاؤ خوں کا خوں میٹھا ہوتا چلا جاتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگا ڈیلا باہر آ گیا, ہتھیلی پہ ڈیلا لے کے حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ اے آقا صحیح کر دیو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتادہ آنکھ صحیح کروانی ہے کہ جنت لینی ہے. عرض کرنے کہ یار جنت تاڑے قدمہ دی خیرات مل ہی جائے گی, ذرا آنکھ صحیح کر دیو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو فٹ کر دیا. اچھا کوئی اپریشن کسی دا ہو جائے نا, پھر اگلے دن خبر لین جانے یار کیا حال ہے تیرا. اب صحابہ کرام بھی گئے, بھائی تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ایک تو یہ ہے کہ آنکھ ایسی صحیح ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں بیمار ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. دوسرا کہنے لگا سرکار کی عطا کردہ آنکھ ایسی ہے جو دن میں بھی دیکھ رہی ہے رات میں بھی دیکھ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ, بلکہ اگر میں سچی بات کروں, یہ ہم جو کہتے ہیں نا یار علی نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا کہتے ہیں نا, ہائے 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 یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قافلے میں ہیں, 3 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا. علی قافلے میں ہیں, فوج میں ہیں, خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح ہم جس کو جھنڈا دیں گے اسی کی ہاتھ سے فتح ہوگا. یار یہ علی میں کمال نہیں تھا, کمال میرے آقا میں تھا جس کو چاہے عطا فرما دے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. خیبر کا قلعہ کیسے فتح کرتے؟ 2 صحابہ کرام پکڑ کر لائے ہیں. آشوب چشم, آنکھوں میں درد ہے. پوچھا علی کیا بات ہے؟ یار آنکھوں میں درد ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا ہے. کہنے لگے جی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی, طاقت اتنی آ گئی کہ میں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے کھیڑ کر وہ پھاکے مارا. ہم کہتے ہیں بھائی علی میں کمال نہیں تھا, کمال میرے آقا میں تھا. سرکار جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دے. اور پھر ایک اور بڑی پیاری بات سنو, غزوہ خندق ہے. کیا ہے؟ ایک صحابی رضی حاضر ہوئے, یاسر بھوک بڑی ستا رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے نا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا, وہاں ایک پتھر بندھا ہوا تھا. کیا بندھا ہوا تھا؟ اور بھائی میٹھا کھانا بھی سنت ہے تو پیٹ تے پتھر بندھنا بھی سنت ہے. اس کی طرف ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا, وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. کتنے؟ یہ 2 پتھر کیوں بندھے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اے حکمرانوں, اگر عوام کے پیٹ پر 1 پتھر ہو, حاکم کے پیٹ پر 2 پتھر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ عوام بھوکی مر رہی ہے اور تم گلچھڑے اڑا رہے ہو. جہاں تک سرکار کے اختیارات کی بات ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دیکھ کر یہ برداشت نہ ہوا, بھاگے گئے. بیوی سے کہا کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ کہنے لگے ہاں میں 2-4 بندیاں واسطے کھانے کا بندوبست کر سکنی ہوں. کہنے لگے تم کھانا پکاؤ, میں سرکار کو بلا کے لاتا ہوں. اچھا کھانا تھا 2-4 بندوں کا, تو سوچا اگر میں نے زور سے کہا تو باقی صحابہ کرام بھی آ جائیں گے. تو قریب ہو کے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ تشریف لائیں, آپ کی دعوت ہے. سرکار سارے لشکر سے کہہ دیا اے لشکر والو چلو جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے. پریشان ہو گئے,
کھانا تو کتنے بندوں کے لیے ہے؟ 2-4 بندوں کے لیے ہے. اور قافلہ سارا لشکر. گھر گئے, بیوی سے کہا کہ بھئی یہ تو کام پریشان والا ہو گیا. کہنے کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے میں نے سرکار کو دعوت دی, سرکار نے سارے لشکر کو دعوت. کہنے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے سرکار کو دعوت دی نا, اس کی فکر ہمیں ہے, اور سرکار نے لشکر کو دعوت دی, ان کی فکر ان کو ہوگی, ہمیں کائے کی فکر ہے. گھر آ گئے. اچھا سارا قافلہ آ گیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لاؤ. اب وہ چھوٹی سی ہنڈیا ہے, اس میں گوشت پکا ہوا ہے, چند روٹیاں ہیں, لا کے رکھ دیا. اچھا ہمارے یہاں ایک دستور پتہ کیا ہے بتلاؤں؟ شادی پہ ہم نے لوگوں کو دعوت دی. ہاں جی تسی برات کتنے بندے لے کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم 50 لے کے آئیں گے. کتنے لے کے آئیں گے؟ ہم نے بندوبست 60 کا کر لیا. کتنے کا؟ یہ لے کے آگے 500. ہم کیا کریں گے؟ پانی پا دیو. کیا کریں گے؟ اب پانی تو ڈال دیا, نمک بھی کم ہو گیا, مرچ بھی کم ہے, روٹیاں بھی وہی رہیں گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ڈالا, ڈھکنا اٹھایا, اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا ہے. کیا ڈالا ہے جی؟ اچھا ایک بات کہوں, ناراض نہیں ہوں گے؟ جو سرکار کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا, وہ بھی ذرا ہنڈیا اٹھا کے بیچ میں تھوک ڈالے, پھر گھر والے دیکھیں کیا حال کرتے ہیں. نہیں سمجھ لگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھکنا اٹھایا, کیا ڈالا؟ لعاب دہن. اور پھر شاد فرمایا بھائی 10-10 کی ٹولیاں آؤ, کھانا کھا کے جاتے جاؤ. یا سارا لشکر کھا کے چلا گیا. جب ڈھکنا اٹھایا گوشت بھی اتنا ہے, روٹیاں بھی اتنی باقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک کیا ہے. اونچی بولو. اچھا ایک یہ بھی نقص ہوتا ہے, ایک یہ بھی نقص ہے. بندے کا نام ہے محمد یوسف. کیا نام ہے؟ یوسف کا مطلب حسین و جمیل. ہو سکتا ہے وہ کالا کلوٹا بھی ہو. نہ تے یوسف ہے وے, نہ علم دین ہے. ہو سکتا ہے میرے طرح انگوٹھا چھا بھی ہوئے. نہیں سمجھ لگی بات؟ نہ محی الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والا. ہو سکتا ہے دین نو مردہ کرن والا ہے. کم مردہ کرن والے نے نہ کیے محی الدین. لیکن کروڑوں درود, کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب تعالیٰ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک بنایا ہے. آپ کا جیسا نام ہے آپ کا کام بھی ویسا ہی ہے. آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ یہ نام نامی ہی آپ کا کام بتلا رہا ہے. کام کیا بتلا رہا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ, کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو. منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا, نیچے والا ہونٹ نیچے, اوپر والا اوپر رہ گیا. اب اسی منہ سے کہو محمد, نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے مل گیا ہے. ارے سرکار آئے ہی ہم جیسے بدکاروں کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں. اور بندہ رب سے ملتا کب ہے؟ جب وہ نماز ادا کرتا ہے. کیا کہتا ہے جی؟ حضرت صاحب ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں. میرے پاس ایک عیسائی پادری آیا, سیال کوٹ کا رہنے والا. الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا یار تجھے اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی, تو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا؟
کہنے لگا حافظ صاحب میں نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا ہے، کہیں پہ 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد، لیکن پوری دنیا میں اسلام ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کیا۔ مجھے اس پہ خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا۔ خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا۔ دکھ اس بات کا ہے۔ آج اگر میں کہوں اور بھائی میری وزیر اعظم سے تعلقات ہیں، جو ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ 8 دن بعد میرے گھر آ جائے، ہو سکتا ہے کئی بندے 8 دن پہلے آ کے ڈیرا لا لیں۔ یار میں کہوں وزیر اعظم سے ملاقات کر رہا ہوں، ہم 8 دن پہلے جا کے ڈیرا لگا لیں، اور سرکار فرما رہے ہیں میرے امتی آؤ میں تمہاری رب تعالیٰ سے ملاقات کروا دوں۔ اسی کہنا ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں تھا۔ اچھا عزت صاحب، میں اگر آپ سے ایک سوال کروں جواب صحیح مل جائے گا؟ آپ ایک گھر میں یا دفتر میں کوئی ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ پھر بھی نہ آئے، آپ اس کو چھٹی بھی کروا دو، سزا بھی دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں یار غریب آدمی کیوں مارے ہیں، کیوں چھٹی کرا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے آفت جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، 3 دفعہ بلایا۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئی اس کی یہ سزا ہے۔ کبھی سوچتا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ چلیں ایک آخری سوال کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار، وہ پیچھے والے بھی بولو ذرا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہو گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دا جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے یار کتنے چلے آویں، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ خدا را تھوڑا سا خیال کرو، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے ہیں۔ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے چیخ نکل جاتی ہے۔ سگریٹ کی آگ برتن، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں اس کی میں وجہ بتلاؤں۔
اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر. دوسرے کا نام اونچی بولو یار. تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، بابا جی تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. یہ سب کی آواز پتہ کہ نہیں 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا. میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے دی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گا مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یا سچی بات کرو، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے میرے آقا کا میلاد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا ہاتھے لائے لنگر کھادا تے مچھاں نتا دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی میں کیا نسخہ مکمل سنا رہی ہے. سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آخیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جانا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شران کا تھا اچھا ہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو. انی دیر تک ناشتہ ویسے دیکھ لینا کہ شیطان کان چ پھوکتے نہیں ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پی جاوے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تساں کیوں مانتے پے جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بولو. انی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یار اپنے اپنے گھروں میں ذرا نظر تو دوڑاؤ، کتنے کتنے مہینے گزر کے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد غبار پڑی اور ٹی وی VCR میں مکھی نے بیٹھ. تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھیا. میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر یار. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بابا جی تھانوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو، جس اچھے کام چ ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں، اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مور پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، مور پہ الفاظ الٹے لکھے. میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی.
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔